I should do something very special for Paris on his birthday. وہ ہمیشہ میرے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشل کرتا رہا. آج میری باری ہے. پاکیزہ کیک کٹ ہونے کے بعد ایک سائڈ پر آ کر یہاں وہاں چلتے اپنا سیل ہاتھوں میں گھماتے خود سے بڑبڑانے لگی. ہائے اللہ جی، لیکن میں کیا کروں؟ ایسا کیا کروں جو اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیرے، جو اسے بتائے وہ کتنا ضروری ہے زندگی میں، جو اسے محسوس کروائے اس کی موجودگی میری سانسوں تک کو سکون پہنچاتی ہے. پاکیزہ نے پریشانی سے آسماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کے پاس پہلے ہی سب کچھ ہے اس کے لیے کیا کروں میں جو اسے اسپیشل محسوس کروائے؟ یا اللہ پلیز میری مدد کر. وہ پریشانی سے کہتی یہاں وہاں ٹہلنے لگی. سوچو پاکیزہ سوچو، ایسا کچھ تو ہوگا. یس آئی گاٹ اٹ. پارس یو نیور گونا فارگیٹ دس، نیور ایور. پاکیزہ کے ذہن میں آئیڈیا آنے پر اس نے خود سے چہکتے ہوئے کہا اور سیل پر نمبر ڈائل کرنے لگی. ہاں جیسا بولا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، ذرا برابر بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. پارس نے کال پر موجود شخص کو سنجیدگی سے کہہ کر کال بند کر دی. بے شک آج برتھ ڈے میرا ہے، لیکن میں کچھ اسپیشل تمہارے لیے کرنا چاہتا. آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا کہ کس قدر شدید عشق ہے مجھے تم سے پاکیزہ میری جان. پارس محبت سے پاکیزہ کے خیالوں سے وابستہ ہو کر خود سے بڑبڑایا. ہاں سر، میں پارس کی برتھ ڈے پارٹی میں موجود ہوں. جیسے ہی موقع ملا میں پاکیزہ کو کڈنیپ کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں. فائق نے سلیمان یزدانی کو کال پر کہا. مگر یاد رکھنا کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. سلیمان یزدانی کی روب دار آواز گونجی. فکر نہ کریں سر، بہت گرینڈ پارٹی ہے یہاں، میڈیا بھی موجود ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا. بس ایک موقع کی تلاش ہے. ہمارے آدمی بکھرے ہوئے ہیں اس سال میں جہاں انہوں نے انتظام کروایا اس تقریب کا. فائق نے پر اعتماد لہجے میں کہا. گڈ، تمہاری اگلی خبر کا انتظار رہے گا. سلیمان یزدانی کہہ کر کال کاٹ گیا. پاکیزہ سرپرائز کا ارینج کروا کر جیسے ہی ہال کی جانب قدم بڑھانے لگی اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا. نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے. اچانک سے کسی کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا تو گھبرا کر پلٹی، مگر سامنے پارس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی. تو میری جان، برتھ ڈے وش کرنے کا کوئی ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ پارس نے اس کے کان میں موجود بالی کو چھو کر منہ بسور کر کہا، جس پر پاکیزہ کھلکھلائی. ویٹ مائی لولی ہبی، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں، کہیں دور باہر کھلے آسماں کے نیچے جہاں صرف تم اور میں ہوں. اسی لیے پیارے کبھی تھوڑا سا صبر. پاکیزہ نے اس کا کالر سیٹ کرتے ہوئے محبت سے کہا. پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی. تو پھر ویٹ کس بات کا ہے؟ آؤ چلتے ہیں، ویسے بھی یہاں سے فارغ ہو گئے ہیں. پارس نے اسے کمر سے پکڑ کر خود سے قریب کرتے ہوئے شوہ لہجے میں کہا. شرم کریں، سب یہاں آس پاس ہیں، چھوڑیں مجھے. پاکیزہ نے شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں اسے گھورتے ہوئے کہا. تو ڈرتا تھوڑی ہوں کسی سے، بیوی ہو میری شرعی. پارس نے شرارت سے کہا، مگر پھر پاکیزہ کی جھجک کا احترام کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا. چلو ہم اماں لوگوں کو بتا کے پھر نکلتے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے والدین کی جانب بڑھ گیا. اس بات سے بے خبر دو آنکھیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اوہ ہو، لک ہو از ہیئر. فائنلی آ گئے آپ لوگ یہاں بھی. پارس جو اپنے مما پاپا کو انفارم کرنے کے بعد جیسے ہی پاکیزہ کو لے کر اسد لوگوں کی جانب آیا تاکہ بائی کہہ سکے، لیکن اسد کے الفاظ سن کر اسے گھور کر رہ گیا. ویسے تم دونوں کیک کٹ ہونے کے بعد کدھر غائب ہو گئے تھے؟ لوگ تم دونوں کو اندر ڈھونڈ رہے تھے لیکن دونوں کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا. اسد نے آئی برو اٹھاتے ہوئے کہا. کہاں تھے تم لوگ؟ او سوری، سوال یہ بنتا ہے آخر کر کیا رہے تھے تم دونوں؟ اسد نے شرارت سے پارس کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر معروف معاوش اور پریا ہنستی جبکہ پاکیزہ کی گال شرم سے دہکنے لگے. اسد، پارس نے اسے وارن کیا. او ہاں یار، میں بھول گیا تھا بتانا، چل ابھی بتا دیتا ہوں. ایکچولی گائز ہم سب پارس کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کا ارادہ ہمیں آئس کریم کھلانے کا ہے. اسد جو پارس اور پاکیزہ کے باہر جانے کے پلان سے بخوبی واقف تھا جان بوجھ کر پارس کو تنگ کرنے کی غرض سے بولا. سچی بھائی؟
یو آر امیزنگ، معروف نے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ پارس نے اسد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ مزے سے اسے آنکھ مار گیا۔ ہاں گڑیا چلو، سب ساتھ چلتے ہیں، پارس نے سنبھل کر جلدی سے کہا، جس پر اسد نے کہکہا لگایا۔ پاکیزہ نروس ہونے کی وجہ سے انگلیاں مسلنے لگی، جبکہ باقی انہیں الجھی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا، بہتر ہے انہیں اندر ہی رکھو، پارس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او اچھا، کون سے آئس کریم پارلر لے کر جا رہے ہمیں؟ اسد نے پارس کی دھمکی کا اثر لیے بغیر شرارت سے کہا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کرے انہیں؟ پریہا نے اسد کے پاؤں پر پاؤں مارتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر تم اجازت دو تو پھر تمہیں تنگ کر لوں، چلیں گھر؟ اسد نے معنی خیز لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جس پر پریہا کے گال لال ٹماٹر ہونے لگے۔ کوئی بہت ہی بے شرم انسان ہو آپ، پریہا نے شرم و حیا سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اور ساتھ ہی نظریں اٹھا کر پارس اور پاکیزہ کی جانب دیکھا، جو آس پاس کی دنیا سے بیگانہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ بھائی بتائیں کدھر جانا ہے؟ معروف نے بے صبری سے کہا، جس پر پاکیزہ اور پارس ہوش میں آئے۔ بھائی بھابھی کو چھوڑو، آؤ آج میں تم سب کو آئس کریم کھلاتا، ویسے بھی میری بیوی کا دماغ ابھی گرم ہے، شاید ٹھنڈا ہو جائے۔ اسد نے پارس کے حال پر رحم کرتے ہوئے پریہا کو دیکھ کر شرارت سے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی، اور باقی سب مسکرا دی اور گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ پاکیزہ کیا کر رہی ہے تم؟ اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پارس نے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی کے انتظار میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ چپ رہو پارس، پاکیزہ نے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ بے صبری سے یہاں وہاں دیکھنے لگی، جس پر پارس اسے گھور کر رہ گیا۔ او مائی گاڈ، یہ ہے تمہارا سرپرائز، کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ پیڑ، سڑک اور لائٹس، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، پارس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ پارس کیا ہے؟ بولا نہ، چپ کرو، پاکیزہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کی نظر سامنے سے آتے شخص پر پڑی، جس کے ہاتھ میں 3 بڑے بڑے باکس تھے۔ پاکیزہ نے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ باکس پکڑ لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ آئس کریم کے ڈبے، پارس نے باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پارس کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرا سرپرائز ہے نا، ابھی تم نہیں دیکھ سکتے، چابی پکڑاؤ چپ کر کے، پاکیزہ نے اس کے ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پکڑاؤ، میں رکھ دیتا ہوں، کافی وزنی لگ رہے ہیں، پارس نے پریشانی سے آگے بڑھ کر کہا، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ ڈبوں کی جانب بڑھائے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس بہانے تم دیکھ لو گے اندر کیا ہے، تم بس دور ہو، نو ٹچنگ نو لکنگ، پاکیزہ نے پارس کے ہاتھ سے چابی پکڑتے ہوئے وہ آن کرنے کے انداز میں کہا۔ 1 منٹ میڈم پاکیزہ، آپ یہ لائن ساری رات دہرانے والی نہیں ہے، پارس نے اس کے آخری جملے پر آئی برو اٹھا کر کہا، لیکن وہ اگنور کرتی جلدی سے ڈکی کھول کر وہ 3 باکس اس نے گاڑی میں رکھ دی اور چابی لا کر پارس کو پکڑائی۔ پاکیزہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ جب سرپرائز تمہارا ہے، پلان تمہارا ہے، تو ڈرائیو بھی خود کر لو، ڈو اٹ، آل دا ویری بیسٹ، پارس نے واپس سے چابی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ پارس تمہیں پتہ ہے نا مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا، پاکیزہ نے اپنے لب چباتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ چھی، تم اپنے سرپرائز کے لیے مکمل تیار نہیں تھی، ویری بیڈ، ایکچولی اٹس ٹو بیڈ، پارس نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن، میں کر لیتی ہوں، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، 4-5 ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پاکیزہ نے منہ پھلا کر کہا، اور ساتھ ہی چابی لے کر جا کے دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ پارس ناراض سا سڑک کو دیکھنے لگا۔ اسی پل پاکیزہ نے ہینڈ بریک اٹھایا اور گاڑی پیچھے کی جانب جانا شروع ہو گئی، خوف کے مارے پاکیزہ چیخنے لگی۔ پارس جو ادھر دیکھ رہا تھا پاکیزہ کی چیخ پر اس کی جانب دیکھا، اسے لگا سانس لینا مشکل ہونے لگا کیونکہ گاڑی پیچھے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھا اور جلدی سے اس تک پہنچ کر ہینڈ بریک نیچے کی جانب کی، جس سے گاڑی رک گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں صرف مذاق کر رہا تھا، پاگل لڑکی،
پارس نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھی۔ پارس کی غصے سے بھری آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے پاس میرے قریب ہو۔ مجھے یقین ہے تم کبھی مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے۔ پاکیزہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے کہا، اور ساتھ ہی دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے، جس پر پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ قسم سے جان نکال دی تھی میری، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا میں اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا، پاکیزہ نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی اور نام میں سر ہلایا۔ لیکن آئندہ ایسی بے وقوفی کبھی مت کرنا۔ پارس نے اس کی انگلی کو چوم کر اپنے لبوں سے ہٹا کر کہا، آئی پرومس۔ اب چلیں، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم ادھر آؤ، میں ڈرائیونگ سیٹ پہ آتا۔ یہ کہہ کر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جگہ بدل لی۔ ضیاء، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، جمشید صاحب نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں، ضیاء صاحب نے احترام سے کہا۔ وہ ایکچولی میں اپنے بیٹے احمد کے لیے آپ کی بیٹی معروف کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں، جمشید صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضیاء صاحب نے پاس بیٹھے حسن کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ موجود تھی۔ بہت اچھا بچہ ہے احمد، اور ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے، فکر نہ کریں ضیاء بھائی، یہ اچھا رشتہ ہے، حسن صاحب نے ضیاء کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، کیونکہ مجھے حسن پر پورا بھروسہ ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سب ٹھیک ہی ہوگا، ضیاء صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر جمشید کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری۔ چلیں پھر، مبارک ہو، جمشید نے مٹھائی کی پلیٹ ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس سے حسن اور ضیاء نے خوشی سے ایک ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ اتنا ٹائم کیوں لے رہی ہو پاکیزہ؟ پارس نے سرپرائز کے حوالے سے کال بند کر کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے پریشانی سے سوچا۔ کیا کروں، دیکھوں یا نہ دیکھوں؟ پارس نے خود سے سوال کیا، ساتھ ہی اس کی نظر آئینے سے باہر پاکیزہ پر پڑی، جو درخت کے اوپر چڑھ کر لائٹس لگانے میں مصروف تھی۔ واٹ؟ سیریسلی؟ پارس نے اسے دیکھتے ہوئے ماتھے پر تیوڑی چڑھا کر کہا۔ تھوڑا سا اور پاکیزہ، بس تھوڑا سا۔ پاکیزہ جو سٹارز کی لڑی کو شاہ سے باندھتے ہوئے خود سے بڑبڑا رہی تھی، ایک دم سے پاؤں پھسلنے پر زمیں کی جانب گری۔ اس سے پہلے وہ زمیں بوس ہوتی، اس کا وجود پارس کی باہوں میں آ سمایا۔ ڈر کے مارے پاکیزہ کی آنکھیں جو کھلنے سے انکاری تھی، خود کو محفوظ پا کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول دی، جو گہری نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تم؟ پاکیزہ نے چیختے ہوئے کہا۔ آف کورس، یو جسٹ کانٹ کیپ یور سیلف آؤٹ آف پرابلم، دین آئی ہیو ٹو کیپ این آئی آن یو۔ اور پھر تم کہتی ہو نو ٹچنگ، نو لکنگ۔ پارس نے اسے اپنی باہوں میں ہی بھرے گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تم جھوٹے موٹے بہانے مت بناؤ، تم ایسے ہی کار سے نکل کر یہاں مجھے بچانے آ گئے ہو، تم گاڑی سے کیوں نکلے؟ تمہارے اس ٹیڑھے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ پاکیزہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ، پارس، تم نے میرا سارا پلان خراب کر دیا۔ اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے پاکیزہ نے بے بسی سے کہا۔ پاکیزہ، اگر میں نہ آتا تو، اگر تم نہ آتے تو میرا سرپرائز رہتا، لیکن تم میری بات کبھی مانتے ہی نہیں ہو۔ پاکیزہ نے اسے ٹوک کر گھورتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے اب، پاکیزہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ پارس نے اسے اپنی باہوں میں لیے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، پاکیزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فائن۔ یہ کہتے ہی پارس نے پاکیزہ کو چھوڑ دیا، جس سے وہ سیدھا زمین پر جا گری۔ آؤچ! پاکیزہ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کراہتے ہوئے کہا۔ لو، مان لی تمہاری بات، خوش؟ پارس نے تھوڑا نیچے جھک کر دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ واو، فائنلی تم نے مان لی میری بات۔ دنیا کے سب سے حسین دن ہوگا جب تم میری بات ماننے لگو گے، پاکیزہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ پرومس؟ پارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ پرومس؟ پاکیزہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی گیو یو بلینک پرومس۔ میں تمہاری ایک بات مانوں گا، اور یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے تم کیا منواتی ہو۔ پارس نے اس کے کپڑے جھاڑ کر محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
مطلب میں یہ کبھی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتی ہوں، پاکیزہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں میری جان، بٹ آئی ہیو ون کنڈیشن۔ وہ بات ایسی کوئی نہ ہو جو تمہیں مجھ سے دور کرے، پارس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، جس پر پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کین یو گو بیک ان یور کار ناؤ؟ پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نو ناٹ اگین یار، میں کہیں نہیں جا رہا، پارس نے منہ پھلا کر کہا۔ اوکے پھر بیک کر کے یہاں کھڑے رہو اور تم پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھو گے، پاکیزہ نے اسے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا کر کے کہا۔ لیکن پاکیزہ پلیز بس کچھ دیر اور، پاکیزہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کے التجائیہ کہا۔ اوکے، پارس کے حامی بھرنے پر وہ واپس جا کر دیے رکھ کر انہیں جلانے لگی۔ پارس، پاکیزہ نے کچھ دیر بعد پارس کو پکارا جو اس کی جانب پشت کیے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ پاکیزہ کی پکار پر پارس نے پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا جو اس کی سانسیں تھمی، کیونکہ سامنے پاکیزہ جلتے دیوں کے درمیان کھڑی ہوئی کوئی ابصرہ ہی لگ رہی تھی، اور بالکل اس کے قریب دل کی شکل میں کینڈلز کی مدد سے لکھا گیا ہیپی برتھ ڈے سانس روکنے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی نظر اوپر کی جانب اٹھی جہاں درخت کے سہارے سٹارز کی لڑیاں زمین کی جانب لٹک رہی تھی۔ انبلیویبل، پارس نے اندھیرے میں اس شاندار منظر کو دیکھ کر کہا۔ اسی پل پاکیزہ نے اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ اٹس جسٹ لائک سٹارز ہیو کم ڈاؤن، پارس نے مسکراتی نظروں سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹو شائن فار اس، پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یو نو یو آر ایوری تھنگ وچ آئی نیڈ ان مائی لائف، یو میک مائی لائف بیوٹیفل اینڈ کمپلیٹ، پاکیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ستاروں اور دیوں کے درمیان لے جا کر محبت سے چور لہجے میں کہا۔ پارس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس نے پاکیزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پارس جانتے ہو میں نے یہ جگہ کیوں سلیکٹ کی ہے؟ پاکیزہ نے اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر پوچھا۔ آف کورس یو وانٹ می ٹو شو وائلڈ تھنگس، پارس نے شرارت سے اس کا چہرہ اوپر کر کے کہا۔ پاکیزہ جو خوشی سے سن رہی تھی اسے صدمے سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی بادل زور و شور سے گرجی اور بارش ہونے لگی۔ وہ جلدی سے پارس کے حصار سے نکل کر دیوں کو بجھنے سے بچانے لگی۔ واو واٹ اے پرفیکٹ ٹائمنگ، پارس نے آسماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے مجھے بارش پسند نہیں ہے، ہر اچھی چیزیں خراب کر دیتی ہے۔ جب آخری دیا بھی بجھنے سے نہیں بچا پائی تو وہ اداسی سے بولی۔ او لیکن مجھے لگا یہ بارش کا پلان بھی تمہارا ہی ہے۔ آفٹر آل اٹس دا سیکنڈ نیم آف رومانس، پارس نے شوخ لہجے میں کہا تاکہ پاکیزہ کے چہرے سے اداسی کا اثر زائل کر سکے۔ لیکن پارس سب کینڈلز دیے بجھ گئے، اس بارش نے اچھی عادت تو کبھی نہیں دی مجھے، پاکیزہ نے اپنی شادی کی پہلی رات کو سوچ کر نم آنکھوں سے کہا۔ سارے نہیں، یہ دیکھو، پارس نے پلاسٹک کے کور میں موجود ایک کینڈل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پاکیزہ آج میری برتھ ڈے ہے، پلیز سانگ سناؤ اب مجھے، پارس نے اس دیے کو ایک سائڈ پر جا کر رکھا تاکہ بجھ نہ سکے، اور پھر پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بارش میں لا کر محبت سے بولا۔ اصل میں آج وہ اس بارش کو محبت کے پانی میں بدل دینا چاہتا تھا، جس کی خواہش آج سے پاکیزہ بار بار کرے۔ میں پاکیزہ نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم جانم، یہ تو وش کیا تھا، اب گفٹ دو، پارس نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سانگ گاؤ، ہم ڈانس کریں گے اس بارش میں، پارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھما کر واپس سے خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تو آتا ہے سینے میں جب جب سانسیں بھرتی ہوں، تیرے دل کی گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں، ہوا کے جیسے چلتا ہے تو ریت کے جیسے اڑتی ہوں میں،
کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں۔ پاکیزہ نے بارش کی گرتی بوندوں کو محسوس کر کے اپنے بازو پارس کی گردن کے گرد حائل کر کے لیرکس بولنا شروع کیے۔ پاکیزہ کی آواز اور لیرکس پر پارس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پاکیزہ کی کمر کے گرد گرفت سرد کر دی۔ میں تجھ سے چھپ چھپ کر تیری آنکھیں پڑھتی ہوں، کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں۔ پاکیزہ نے اس کی آنکھوں کو اپنے کپ کپاتے لبوں سے چھو کر لیرکس گائے۔ پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے پاکیزہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر اوپر کی جانب اٹھایا، جہاں پاکیزہ اپنے دونوں بازو کھول کر بارش کو خود پر محسوس کرنے لگی۔ جس دن تجھ کو نہ دیکھوں پاگل پاگل پھرتی ہوں، کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں۔ پاکیزہ نے اپنا چہرہ نیچے کر کے پارس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے عقیدت سے آہری لیرکس گائے۔ پارس نے آہستہ آہستہ پاکیزہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نیچے اتارا اور اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر اس کا چہرہ خود کے قریب کیا۔ شرم و خیال سے پاکیزہ کی پلکیں لرزنے لگی۔ اس سے پہلے پارس پاکیزہ کی آواز لیرکس کے سحر میں کوئی گستاخی کرتا، پاکیزہ کی نظر کچھ فاصلے پر وائٹ کلر کے خیمے پر پڑی، جو روشنی میں نہایا دل کو چھو لینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ پاکیزہ نے پارس کے حصار سے نکل کر سانس روکے وہ دیکھنے لگی، ساتھ ہی پلٹ کر پارس کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارا سرپرائز تھا، لیکن میں بھی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ پارس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ پاکیزہ کی آنکھیں خوشی سے چمکی اور وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھی، جبکہ پارس محض مسکرا کے رہ گیا۔ واو پارس، اٹس سو سمپل بٹ امیزنگ۔ پاکیزہ نے لائٹس کی مدد سے روشنی میں نہائے پردوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے آس پاس مختلف رنگوں کی تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ تمہیں اچھا لگا؟ پارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ، پاکیزہ نے واپس بارش میں بھیگتے پارس کے قریب آ کر کہا۔ پارس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دوسری جانب گھمایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر پاکیزہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، جہاں لائٹس کی مدد سے بڑا بڑا آئی لو یو ایک سٹینڈ کی شکل میں لکھا گیا، جس سے بارش بھگو رہی تھی۔ پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس نے اپنے قدم اس جانب بڑھا دی جہاں آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ اسے اب یہ بارش بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اللہ کی ایک خوبصورت نعمت لگ رہی تھی، جس نے اس کی روح تک کو پرسکون کر دیا تھا۔ پاکیزہ، آئی لو یو۔ وہ جو آگے جا رہی تھی، پارس کے الفاظ پر اس کا وجود تھما اور دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں بارش میں بھیگتا پارس اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی لو یو ویری ویری مچ، آئی لو یو ہمیشہ۔ پاکیزہ کے پلٹ کر دیکھنے پر پارس نے محبت سے چور لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اپنی باہیں کھول دی۔ پاکیزہ کا دل اس قدر تیزی سے دھڑکا، اسے لگا آج سارے بند توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب بھاگی اور اس کی باہوں میں جا سمائی۔ پارس نے اس کے گرد اپنے بازو ہیل کر دیے، دونوں کے دل ایک ہی دھن پر تیزی سے دھڑکنے لگے۔ پاکیزہ نے شرم و خیال سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو محبت سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے آہستہ آہستہ اس کی گردن پر لے جانے لگی۔ گردن پر پہنچ کر پاکیزہ کی سانس رکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پارس کے ذہن میں وہ پرانی یادیں آ ٹھہری۔ وہ تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ پارس کے یوں درد سے آنکھیں بند کر لینے پر پاکیزہ کے دل میں چبھن اٹھی اور وہ اس کا چہرہ دیوانہ وار دیکھنے لگی، جس پر بارش کی بوندیں گر رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور پارس کے بالکل قریب ہو کر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کپ کپاتے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ پاکیزہ کی جسارت پر پارس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن اسی پل واپس سے پاکیزہ کے لب اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کے دل کی دھڑکن تھمی۔ کیا کر رہی ہو؟ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟
شروع کے الفاظ پارس نے سٹپٹا کر مگر آخری شرارت سے کہے. پارس، اگر تم اس بارش کو میرے لیے اس قدر خوبصورت بنا سکتے ہو تو میں بھی تمہاری ان کڑوی یادوں کو اپنی محبت کے رنگوں کے زیر اثر مٹا دینا چاہتی ہوں، تاکہ آئندہ میں تمہیں یہاں چھوں تو یہاں تمہیں میری موجودگی کا احساس ہو اور کچھ نہیں. پاکیزہ نے واپس سے وہاں اپنے لب رکھ کر لڑکھڑاتی آواز میں کہا. پارس کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا. پارس نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر خود کے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا. پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی. خود کو سہارا دینے کے لیے اس نے اپنے بازو پارس کی گردن کے گرد حائل کر دی. یہ کیا بات ہوئی پاکیزہ؟ بجائے 3 میجیکل ورڈز بولنے کے تم میری آنکھوں پر یہ بلائنڈ فولڈ باندھ رہی ہو. پارس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پٹی پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں سے ہٹانے لگا. پارس ڈونٹ. پاکیزہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر وارن کرتے ہوئے کہا. اوکے اب مجھے پکڑو. پٹی اچھے سے باندھ کر پاکیزہ نے شوخ لہجے میں کہا. کیوں، کس خوشی میں؟ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ آئی لو یو تو بول نہیں رہی. پارس نے اسے کمر سے پکڑ کر ایک ایک لفظ پر زور دیا. اوکے میں بولوں گی، بٹ آئی ہیو ون کنڈیشن. تمہیں مجھے پکڑنے کے بعد میرے لیے سانگ گنگنانا ہوگا. پاکیزہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے شرارت سے کہا. چلو اس میں کون سی بڑی بات ہے، پکڑا تو ہوا میں نے، اب سانگ گا دیتا. پارس نے اس کی کمر پر گرفت سرد کر کے مسکراتی آواز میں کہا. یہ چیٹنگ ہے، میں نہیں بول رہی پھر. پاکیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا جبکہ لہجے میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی. اوکے میری جان پکڑ لیتا، لیکن دور مت جانا، اندھیرا ہے، بس قریب رہنا. پارس نے ہار مانتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی کمر سے ہاتھ نکال دی. پاکیزہ مسکراتے ہوئے اس سے 2 قدم دور ہوئی. اتنی دیر کیوں لگا دی کال اٹھانے میں، کب سے کر رہا تھا؟ زویار نے دانت پیستے ہوئے پوچھا. عنایت جس نے مسلسل سیل بجنے پر تنگ آ کر کال ریسیو کی تھی موبائل کو گھور کر رہ گئی. میں کچھ بکواس کر رہا، اب کچھ بولو گی؟ زویار نے اس کی دوسری طرف موجودگی محسوس کر کے زچ ہوتے ہوئے کہا. وہ ایکچولی مجھے بکواس سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ انسانوں کی طرح کچھ بولیں گے تو جواب دوں گی نا. عنایت نے معصومیت سے کہا، ساتھ اتنے دنوں بعد اس کی آواز سننے پر اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی. عنایت تم شادی کے بعد بھی یہی سب کرو گی میرے ساتھ؟ اس نے بے بسی سے کہا. بالکل، عنایت نے شرارت سے کہا. اوہ صحیح، میں اپنے پیرنٹس کو تمہاری طرف بھیجنے کا سوچ رہا تھا کل. چلو اب کینسل. مجھے نہیں ایسی بیوی چاہیے جو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی اور نہ ہی عزت. میں مما کو کہتا کوئی اور ڈھونڈے میرے لیے. زویار نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا جبکہ اس کی آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھی. میں تمہیں جان سے مار دوں گی اگر تم نے کسی اور کا سوچا بھی، عنایت نے تڑپ کر کہا. اور رہی بات محبت اور عزت کی، وہ بھی تمہیں مجھ سے زیادہ کبھی کوئی نہیں کر سکتا. عنایت نے نم آنکھوں سے کہا. زویار کا کسی اور کو سوچنا ہی اس کی جان پر بنا گیا تھا، اسی لیے وہ سوچے سمجھے بغیر بول گئی. زویار جو مزے سے عنایت کی حالت کا لطف لے رہا تھا، اس کے یوں اظہار محبت پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. سیریسلی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زویار کی شوخ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. اپنے الفاظ سوچ کر اس کے گال دہکے. میں وہ بائے، عنایت نے لرزتی آواز میں کہا اور کال بند کر گئی جبکہ زویار کا روم روم خوشی سے مہک اٹھا. کل میرے پیرنٹس آئیں گے میرا پروپوزل لے کر. مجھے شدت سے انتظار ہے تمہیں اپنا بنانے کا، تمہاری ذات کو خود سے خود تک محدود کر دینے کا. اور آخری بات، آئی لو یو مور مائی فیوچر وائف. عنایت جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، زویار کا میسج پڑھ کر اس کا دل واپس سے پاگل ہونے لگا اور وہ دیوانہ وار اس کی لکھی ہوئی سطروں کو اپنی انگلی سے چھونے لگی. آخر کب تک ایسے مجھ سے دور رہنے کے بہانے بناؤ گی؟ پارس نے مسکراتی آواز میں کہا اور ساتھ ہی اس کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگا. پاکیزہ بس اس کے الفاظ پر دل کھول کر ہنسی. مجھے تم سے دور جانے کے بہانے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب میرے سارے راستے تم پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، پاکیزہ نے محبت سے کہا اور ساتھ ہی پارس کے اسے پکڑنے سے پہلے بھاگ کر اس کے پیچھے چلی گئی
جس پر پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور وہ پیچھے کی جانب پلٹا۔ اس نے جان بوجھ کر غلط روح کر کے پاکیزہ کو پکڑنے لگا۔ جیسے ہی دوسری سمت سے پاکیزہ اس کے قریب آئی، پارس نے اس کی خوشبو اور پاؤں کی چاپ محسوس کر کے جلدی سے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں بھر گیا اور ساتھ ہی ہاتھ سے پٹی ہٹا کر اس کو آنکھ ماری، جبکہ پاکیزہ صدمے سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ تم تو ادھر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، پاکیزہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تم کو چھو کے بھی چھونے کو کرتا ہے دل، پا کے بھی پانے کو کرتا ہے دل، پارس نے جواب دینے کی بجائے لیرکس گنگنائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گال، بال اور بازو محبت سے چھونے لگا، جبکہ دوسری طرف پاکیزہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ آوارگی ہونے لگی، سانسوں میں خوشبو چھانے لگی۔ اس نے پاکیزہ کی شہرگ پر اپنے لب رکھے جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ دل پہ دیوانگی چھا گئی اس قدر، بند آنکھوں سے بھی تو آئے نظر۔ کیسے کہیں ہمیں کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اس نے پاکیزہ کو کمر سے پکڑ کر اس کے بال کان کے پیچھے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ لیرکس گائے اور اس کے گلے پر ایک پینڈنٹ ڈال دیا جس میں ایک ستارہ اور چاند تھا، جبکہ پاکیزہ کی شرم و خیال سے نظریں لرزنے لگی اور اس نے اپنے گلے میں موجود اس چین کو محبت سے چھوا۔ اب تمہاری باری، تم نے جو جو کہا تھا میں نے سب کر دیا، اب میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ پارس اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، لیکن وہ پارس کو خود سے دور دھکیل کر خود کی سانسیں بحال کرنے لگی۔ پارس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب تم اب بھی نہیں بولو گی؟ پاکیزہ کے کچھ جواب نہ دینے پر اسے غصہ آنے لگا۔ پاکیزہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد سے گزر سکتا ہوں، لیکن تم صرف یہ نہیں کہہ رہی۔ مطلب تمہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں، میرے لیے اتنا سا بھی نہیں۔ پارس نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنا رخ دوسری جانب کر گیا۔ شکر ہے پاکیزہ سے پوچھ لیا تھا رشتہ مانگنے سے پہلے، ورنہ ہم کتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے۔ ملیحہ بیگم نے پریشانی سے حسن صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے بے شک، اسی لیے اس نے پاکیزہ کے ذریعے روک دیا۔ حسن صاحب نے محبت سے ملیحہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جی اب ہم کل عنایہ بیٹی کا رشتہ لینے جائیں گے، ملیحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، سلیمان یزدانی بھی آج کل پاکستان ہی ہے، کل چلتے ہیں، حسن نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی اللہ ہمارے بچوں کو خوش رکھے، ملیحہ نے محبت سے کہا۔ آمین، حسن صاحب نے بھی دل سے کہا۔ آئی لو یو پارس، آئی ریئلی لو یو۔ پارس کے یوں روح موڑنے پر پاکیزہ نے تڑپ کر اسے گلے لگا کر مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تم سے اس قدر محبت کرتی ہوں جتنی میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کی اور نہ ہی کبھی کر پاؤں گی۔ پاکیزہ نے پارس کے گرد اپنی گرفت کو سہد کرتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ پاکیزہ کے الفاظ پر پارس کی سانسیں تھمی اور خوشی سے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ پارس میں تمہاری ہو چکی ہوں اور صرف تمہاری ہی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ پاکیزہ نے پارس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنی نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میری دھڑکنیں چلیں یا رک جائیں، سانسیں رہیں یا چھوٹ جائیں، لیکن تمہاری پاکیزہ صرف اور صرف تمہاری رہے گی ہمیشہ، یہ وعدہ ہے میرا۔ پاکیزہ نے اس کی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اسی پل وہ آگے بڑھا اور اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے محبت سے چھوا اور ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا، جبکہ پاکیزہ کی آنکھیں شرم و خیال سے لرزنے لگی۔ میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں پاکیزہ، میں جو بھی کروں گا تم ہمیشہ اس میں رہو گی۔ میں ہمیشہ وہی کروں گا جس سے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بکھرے، کیونکہ تم میری زندگی ہو، میری ہر سانس تم سے جڑی ہے۔ اگر ابھی اسی پل بھی میری سانسیں چل رہی ہیں نا، تو صرف اور صرف تمہارے لیے۔ پارس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ عقیدت سے کہا اور ساتھ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بازو پارس کے گرد حائل کر دی۔ پاکیزہ جانتی ہو تم کس قدر ضروری ہو میرے لیے،
پارس نے اس کے کان میں موجود جھمکے کو اپنے لبوں سے چھو کر کہا۔ پاکیزہ نے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اس قدر لازمی ہو میرے وجود کے لیے جتنی کسی کو موت کے بستر پر مزید سانسیں لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے پاکیزہ کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ پارس کے الفاظ اور لو دیتی نظروں سے پاکیزہ کی دھڑکن تھمی۔ I love you پارس، پاکیزہ نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ ایسے نہیں، بغیر لڑکھڑائے I love you بولو۔ پارس نے اس کے بال گردن سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھے۔ میں کیسے بولوں؟ پہلے پیچھے ہٹو، پاکیزہ نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ہٹ رہا جب تک تم نہ کہو، پارس نے وہیں جھکے ہوئے ہی کہا۔ اوکے آئی لو یو، پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ ابھی بھی ٹوٹا پھوٹا بولا ہے، صحیح سے بولو ورنہ کیا چاہتی ہوں میں ایسے ہی جھکا رہوں۔ پارس نے اپنی لبوں سے اس کی کالر بون کو چھو کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں تو آئی لو یو۔ اس دفعہ پاکیزہ نے اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ آئی لو یو مور مائی لائف لائن، پارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا اور ساتھ ہی اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا، پاکیزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلا اور بھاگ کر کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ واپس آؤ یار، یہ اب چیٹنگ نہ کرو، پارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہم لوڈو نہیں کھیل رہے جو میں چیٹنگ کر رہی، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا پاس آؤ، وہ بھی کھیل لیں گے، پارس نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا۔ میں نہیں آ رہی، تم شرارتیں کرتے ہو، پاکیزہ نے بلش کرتے ہوئے کہا اور آگے کی جانب بھاگ گئی۔ اوکے نہیں کروں گا میری جان، بس واپس آؤ، یہاں اندھیرا ہے، دور مت جانا، پارس نے اس کے خیمے کے پچھلی جانب جانے پر پریشان لہجے میں اونچی آواز میں کہا۔ ہاں جھوٹے نہ ہو تو، میں جانتی ہوں تم باز نہیں آؤ گے، اسی لیے میں نہیں آ رہی، تم ڈھونڈو مجھے، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنے قدم درختوں کی جانب بڑھا دی۔ پاکیزہ میری جان، میں کچھ نہیں کروں گا، بس واپس آؤ، پارس نے خیمے کے اطراف میں گھومتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کوئی نہیں، تھوڑا سا تنگ کرنے کا تو حق بنتا ہے، پاکیزہ نے دور کھڑے پارس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ اٹس ناٹ فنی جان، سامنے آؤ، پارس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ مما پاپا نیچے ہوں گے، میں جا کر پاپا سے کچھ بات کروں اس حوالے سے، یا ویسے ان کے ساتھ کچھ باتیں کر لیتی، کافی وقت ہو گیا جب ان لوگوں نے خود سے مجھ سے بات کی ہو۔ عنایہ اداسی سے خود سے بڑبڑائی اور اپنے قدم نیچے اپنے پاپا کے کمرے کی جانب بڑھا دی۔ پارس کو ایسے پریشان دیکھ کر اس کے دل میں درد سا اٹھا اور اس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے چاہے، لیکن اس سے پہلے وہ اس تک جاتی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مزید درختوں کے اندر لے جانے لگا۔ پاکیزہ کا خوف سے وجود کپ کپانے لگا۔ اس نے اپنے پاؤں مارنے کی کوشش کی لیکن بے سود، کیونکہ اس کا دوسرا ساتھی پاکیزہ کو اس کے پاؤں سے اٹھا چکا تھا اور وہ دونوں جلدی سے اسے وہاں سے لے جانے لگے۔ دور کھڑے پارس کے دل میں جانے کیوں درد سا اٹھنے لگا۔ پاکیزہ کدھر ہو؟ باہر آؤ، میری جان پہ بن رہی ہے، پلیز سامنے آؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس سامنے آ جاؤ، جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، پارس نے ہارے ہوئے لہجے میں اونچی آواز میں کہا۔ لیکن جب وہ سامنے نہیں آئی تو وہ دیوانہ وار یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں وحشت سی اٹھنے لگی۔ اچانک سے یہ جگہ جو کچھ دیر پہلے خوشیاں اس کے وجود پر لٹا رہی تھی، اب یہاں خوفناک سا سناٹا اسے محسوس ہونے لگا۔ پاکیزہ، پاکیزہ، اب کی بار وہ حلق کے بل چیخا، مگر جواب نہ آنے پر اس کا دل ٹوٹ کر بکھرنے لگا۔ پاکیزہ سامنے آ جائے، مذاق ہے تو یقین کرو بہت جان لیوا ہے، پارس نے تکلیف سے خیمے کے پردے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں ہی ہوگی اور کہاں جا سکتی، وہ نم آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھتا ہوا منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور ساتھ ایک ایک چپا چھاننے لگا۔ پاکیزہ کے منہ اور ہاتھوں پر پٹی اچھے سے باندھ کر اسے اپنے ساتھیوں کی گاڑی میں بٹھا کر خود اپنی گاڑی پر بیٹھ کر فائق اپنے سیل سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔
ہاں بولو فائق، کام ہوا یا نہیں؟ سلیمان یزدانی کی بے صبری سی آواز گونجی۔ ہو گیا سر، ہم نے کڈنیپ کر لیا ہے، فائق نے فہریہ کہا۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، تم نے پاکیزہ حسن کو کڈنیپ کر لیا۔ اب مزہ آئے گا حسن اور پارس کو تڑپانے کا، سلیمان یزدانی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بات سے انجان کے اس کے پیچھے کھڑا وجود ساکن ہو چکا تھا۔ عنایہ جو کچھ پل اپنے پاپا کے ساتھ گزارنے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اپنے والد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کی سانسیں تھمی۔ اس نے پتھرائی آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، جس کا وجود خوشیوں سے جھوم رہا تھا۔ پاپا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ عنایہ نے تکلیف سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ سلیمان یزدانی جو کال پر مصروف تھا، عنایہ کے الفاظ پر ان کا وجود تھما اور پلٹ کر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا، جو سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ بولے نا پاپا، یہ سب جھوٹ ہے، آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، عنایہ نے لرزتی آواز میں کہا، جبکہ عنایہ کے الفاظ پر ان کے چہرے پر سایہ سا گزرا، مگر زباں خاموش ہی رہی۔ پاپا، وہ پاکیزہ حسن ہے، میری جان سے زیادہ عزیز دوست، میری خوشیوں اور غم کی ہمراز۔ آپ کو میری کبھی فکر نہیں ہوئی میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ آپ کو اور مما کو صرف بزنس کی پڑی ہے، صرف پیسہ بنانا ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر پاکیزہ کو کچھ ہوا، میں اس گھر کو، آپ کے کاروبار کو، ہر چیز کو آگ لگا دوں گی، میں جہنم بنا دوں گی یہ سب، عنایہ نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی سامنے موجود گلدان شیشے پر دے مارا، جس سے وہ چکنا چور ہو کر بکھر گیا۔ عنایہ، تم حد سے بڑھ رہی ہو اب، سلیمان یزدانی صاحب نے وارن کرتے ہوئے کہا۔ حد سے میں آگے بڑھ رہی ہوں؟ پہلے تو سکون تھا، اب بزنس میں مصروف ہو، اسی لیے اپنے دل کو بہلا لیتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی اب دوسروں کی بیٹیوں کو کڈنیپ کرواتی ہو، عنایہ نے تلخی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور سامنے رائٹنگ ٹیبل پر موجود اشیاء ہاتھ مار کے گرا دی۔ سلیمان یزدانی کا ہاتھ اٹھا اور عنایہ کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ مار لے پاپا، مجھے جتنا مارنا ہے، جب دولت کا نشہ سر چڑھ جائے تو انسان کو انسان سے حیوان بننے میں دیر نہیں لگتی، اور آپ کے اندر کا ضمیر مر چکا ہے، عنایہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عنایہ، اپنی خد میں رو، ورنہ میں تمہیں آج اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں گاڑ دوں گا، سلیمان یزدانی نے غصے سے سور ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پاپا، بے شک دفن کر دینا، لیکن پاکیزہ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، وہ اپنی فیملی کی جان ہے، اس کا خاندان برداشت نہیں کر پائے گا، اور پارس، وہ تو جیتے جی مر جائے گا، عنایہ نے اپنے والد کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ پاپا، ان کی فیملی میں بہت محبت ہے، سکون ہے، سب ایک دوسرے کی سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں، وہ عشق کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ پاپا، مجھے جان سے مار دینا، لیکن ان کی خوشیوں پہ آنچ نہ آنے دینا، وہ محبت میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو تکلیف مت دیں، اللہ ناراض ہوگا۔ مکافات عمل کا نہیں سنا آپ نے؟ عنایہ نے بھیگتی آنکھوں سے اپنے پاپا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لفظ مکافات عمل پر سلیمان یزدانی کی خوف سے دھڑکن بڑھنے لگی۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے پاپا، یہ دولت، یہ شہرت، سب دنیا میں رہ جانا، ہمیں تو اپنی اگلی سانس کا بھروسہ نہیں، ابھی ہے، اگلے پل نہ ہو تو قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ عنایہ نے نم آنکھوں سے اپنے والد کی جانب دیکھا، جن کا پورا وجود خوف سے کپکپا رہا تھا۔ یا رب، اس دفعہ آزمائش صحت مت رکھنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میری ذات ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ جب پاکیزہ کہیں نہیں ملی تو پارس نے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، یا رب، اس دفعہ جدائی حصے میں مت لانا، میں مر جاؤں گا، پہلے 13 سال، پھر 4 سال، اور اب یہ ظلم مت کرنا میرے رب، میں بہت گنہگار ہوں، لیکن تو رحیم و کریم ہے، پلیز رب اسے ملا دے مجھ سے، سب کچھ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، تجھ سے تو نہیں، یا رب صرف ایک راستہ دکھا دے، اس بار میں اسے ہارنا نہیں چاہتا، مجھ پر رحم کر میرے رب، پارس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔
اسی پل اس کے دماغ میں جھماکا ہوا پاکیزہ کے گلے میں موجود چین جس میں ٹریکر ہے۔ دل میں امید جاگنے پر اس کی آنکھیں اور روانی سے بھیگنے لگی۔ یا رب تیرا شکر، پارس نے نم آنکھوں سے کہہ کر جلدی سے اپنا سیل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پاپا، آپ ان کی بیٹی کو نقصان پہنچا رہے ہو جو خود آپ کی اکلوتی اولاد کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ پاپا، وہ گھر جنت ہے، محبتوں سے بھرا۔ پلیز مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے ویسے رشتے ہوں جیسے وہاں ہے۔ آپ نے اور مما نے کبھی وقت نہیں دیا، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی باہیں کھول کر محبت واری ہے۔ پاپا پلیز پاکیزہ کو واپس بھیج دیں۔ میں بھیک مانگتی ہوں آپ سے، بدلے میں میری جان لے لیں، بس اسے واپس بھیج دیں۔ عنایت سلیمان یزدانی کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑائی۔ سلیمان یزدانی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے اور انہوں نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ عنایت کے سر پر رکھا۔ عنایت نے نظریں اٹھا کر امید سے اپنے پاپا کی جانب دیکھا۔ کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ میں سچ میں اس دنیا کی دولت میں اندھا ہو گیا تھا اور اس قدر خوبصورت رشتے دیکھ ہی نہیں پایا۔ میں بھول گیا تھا یہ دنیا فانی ہے۔ کیا میرا رب مجھے اپنائے گا؟ سلیمان یزدانی نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ الفاظ ادا کیے۔ بتاؤ نا عنایت، کیا مجھ جیسے انسان کو معافی مل جاتی ہے؟ انہوں نے عنایت کو بازو سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر کے تکلیف سے پوچھا، جس پر عنایت کا دل تکلیف سے پھٹنے لگا۔ پاپا، توبہ کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وہ معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے۔ اس لیے جب کسی انسان سے زیادتی کی جائے اس سے ہی معافی مانگی جائے تاکہ دل سے بوجھ اتر جائے اور پھر سچے دل سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ قلب کو سکون مل سکے۔ عنایت نے اپنے والد کے کپ کپاتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ کیا پاکیزہ تمہاری دوست بھی مجھے معاف کر دے گی؟ انہوں نے شرمندگی سے نظریں نیچے جھکاتے ہوئے کہا۔ بالکل پاپا، وہ بہت اچھی ہے، صرف محبت بانٹنا جانتی ہے، وہ معاف کرنے والوں میں سے ہے، اور ویسے بھی اللہ انہیں یہ ہدایت دیتا ہے جنہیں وہ دینا چاہے۔ آپ کو دینا چاہتا تھا، اسی لیے آپ سمجھ گئے۔ عنایت نے نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سلیمان صاحب نے جلدی سے اپنا سیل نکالا تاکہ پاکیزہ کے بارے میں جان کر اسے واپس بھیج سکے۔ نمبر ڈائل کیا جس پر بیل جانے لگی۔ پاس کھڑی عنایت دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے والد کو دیکھنے لگی۔ وہ کہیں نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں وہ یہاں کہیں نہیں ہے، پارس نے حلق کے بل غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ پارس، انہیں اپنا کام کرنے دو، اسد نے تکلیف سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسد جب سب کو آئس کریم کھلانے کے بعد گھر لایا تو اس کے دل میں گھبراہٹ سی اٹھنے لگی۔ اس نے جلدی سے پارس کو کال کی تھی جو وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا، لیکن جب اٹھائی تو اس کی ٹوٹی پھوٹی آواز سن کر اس کی جان لرزنے لگی۔ اسی لیے وہ پارس سے سب حالات جاننے کے بعد پولیس کے ساتھ اس کی لوکیشن تک پہنچا تھا، مگر اب اپنے دوست کو ایسا دیکھ کر وہ خود مر رہا تھا۔ میرے ساتھ ہی کیوں؟ جب لگتا ہے اسے پا لیا، قسمت اسے مجھ سے چھین کر دور لے جاتی ہے۔ وہ یہاں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، پارس نے بے بسی سے زمین پر بیٹھ کر سسکتے ہوئے کہا۔ پارس پلیز خود کو سنبھالو، مل جائے گی وہ، اسد نے اس کے پاس بیٹھ کر تکلیف سے کہا۔ اسد، اللہ کی قسم، اگر اس دفعہ حصے میں دوری آئی تو بدلے میں میری جان جائے گی، مر جاؤں گا میں، پلیز مجھے لا دو، پلیز کوئی تو لا دو۔ پارس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تکلیف سے کہا، جبکہ آنکھیں شدت سے برسنے لگی۔ پارس کے الفاظ سے اسد کے دل میں درد اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ تو فکر نہ کر، مل جائے گی پاکیزہ، سب ٹھیک ہو جائے گا میرے یار، اسد نے نم آنکھوں سے کہا۔ سر، آپ نے صحیح کہا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، انسپیکٹر نے پارس کے غصے سے گھبراتے ہوئے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ اسی پل پارس کا سیل بجا۔ سر، آپ کے کہے کے مطابق لوکیشن ٹریس کر لیے، لیکن پارس نے جیسے کال ریسیو کی اس میں سے گونجنے والے الفاظ سن کر اس کے دل کی دھڑکن تھمی۔
لیکن کیا آگے بھی بکواس کرو جلدی، پارس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جہاں کی لوکیشن آ رہی ہے وہاں دھماکہ ہوا ہے، نیوز میں خبر آ رہی ہے اور لوکیشن اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے۔ پارس کو لگا جیسے کسی نے اچانک سے اس کا وجود آگ میں جھونک دیا ہو۔ یو شٹ اپ ایڈیٹ، ہاؤ ڈیئر یو، پارس نے تپے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہا۔ سر میں نے جو دیکھا بتا دیا، ابھی آپ کو لوکیشن فارورڈ کر دیتا، کال سے بے بسی سے بھری آواز گونجی۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، پارس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے پارس، سب ٹھیک ہے؟ اسد جو پاس کھڑا تھا پارس کے اتنے غصے پر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پارس نے جواب دینے کی بجائے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ پارس بولو نا، کیا ہوا ہے؟ اسد نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ کہتا ہے پاکیزہ جس جگہ ادھر دھماکہ ہوا ہے۔ اسد دیکھو میری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پارس نے اسد کی جانب دیکھتے ہوئے اذیت، درد، بے بسی، تکلیف کے ملے جلے تاثرات میں لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ فائق پاکیزہ کدھر ہے؟ سلیمان یزدانی کی روبدار آواز گونجی۔ سر یہاں دھماکہ ہوا ہے اور ہماری ایک کار اس میں تباہ ہو گئی ہے۔ پاکیزہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا۔ سر وہ اسی کار میں تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سلیمان یزدانی نے غصے سے کہا اور خوف سے ان کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ سر وہ اسی گاڑی میں تھی مگر میں نے اسے وہاں سے نکال کر اپنی گاڑی میں ٹرانسفر کر لیا تھا کیونکہ وہ پوری جنگلی ہے، میرے آدمیوں کا کچھ ہی پل میں برا حال کر دیا اس نے۔ ویسے بھی آگے پولیس کے قریب سے گزرنا تھا تو میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، فائق نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ساتھ سامنے کرسی پر بیٹھے رسیوں کی مدد سے جکڑے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ مطلب وہ زندہ ہے؟ سلیمان یزدانی نے خوشی سے پوچھا اور ساتھ ہی نایا کے سر پر ہاتھ پھیرا جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جی سر، بالکل زندہ ہے، اب بتائیں آپ کا اگلا حکم کیا ہے؟ فائق نے پاکیزہ کے حسن کو اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے پوچھا، جبکہ پاکیزہ نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا اور اپنا رخ دوسری جانب کر گئی۔ اسے جہاں سے اٹھایا وہاں واپس چھوڑ کر آؤ ابھی اسی وقت، سلیمان یزدانی نے روبدار لہجے میں کہا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ میں نہیں چھوڑ کر آ رہا، فائق نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں مجھے کسی قسم کا بدلہ نہیں لینا، واپس چھوڑ کر آؤ، سلیمان صاحب نے کرہت لہجے میں کہا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، وہ اب ہمیشہ میرے پاس رہے گی، اس قدر خوبصورت ہے وہ، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گا، فائق نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کال بند کر دی۔ پاپا بولے نا، کیا کہا اس نے؟ کیا وہ بھیج رہا ہے پاکیزہ کو واپس؟ عنایہ نے سلیمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو مسلسل نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھے۔ پاپا کچھ بولتے کیوں نہیں آپ؟ عنایہ نے بے چینی سے ان کا رخ اپنی جانب کر کے پوچھا۔ میں نے اسے بولا ہے لیکن فائق نے منع کر دیا ہے، میں تب سے اس کا نمبر ملا رہا ہوں جو بن جا رہا ہے، اب مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، سلیمان صاحب نے پریشانی سے کہا۔ واٹ؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ پاپا پولیس کو انفارم کریں، پاکیزہ کو بچائیں، آپ نے اس بیچاری کو کس دلدل میں پھنسا دیا ہے، عنایہ نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، پولیس کو انفارم نہیں کریں گے، بیٹی کا معاملہ ہے، اگر یہ خبر میڈیا میں گئی تو بہت بدنامی ہو جائے گی اس کی اور اس کے خاندان کی، انہوں نے شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ پاپا کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ اگر اس سے کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ جس نمبر پر آپ بات کر رہے تھے اس کی لوکیشن پتہ کروائیں، عنایہ نے نم آنکھوں سے کہا، خود واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگی تاکہ زیار کو انفارم کر سکے اور وہ جلد سے جلد وہاں پہنچ سکے، جبکہ سلیمان یزدانی بھی عنایہ کی بات سے رضامند ہوتے ہوئے اٹھ کر نمبر ڈائل کرنے لگے۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم میرے ساتھ ہی رہو گی، اس سلیمان یزدانی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، فائق نے پاکیزہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے رسی میں بندھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے منہ سے پٹی اتاری۔ سلیمان یزدانی،
یزدانی کنسٹرکشن کے مالک۔ پاکیزہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹک دیے۔ ہاں وہی ہے، کیوں تم جانتی ہو اسے؟ ویسے اسی نے تمہیں کڈنیپ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب اپنے الفاظ سے پلٹ رہا ہے سالہ، فائق نے غصے سے کہا، جبکہ پاکیزہ کے چہرے سے سایہ سا گزرا۔ عنایہ، وہ زیر لب بڑبڑائی، وہ جو تب سے خود کو مضبوط ٹھہرا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اتنی خوبصورت آنکھوں سے یہ آنسو بہتے اچھے نہیں لگتے۔ فائق نے اس کی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے کہا، دور ہو مجھ سے، اگر مجھے ہاتھ بھی لگائے تو پارس تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ تمہاری سوچ، اس لیے دور ہو مجھ سے، پاکیزہ نے چیختے ہوئے کہا۔ پہلے وہ تمہیں ڈھونڈے تو صحیح، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں کڈنیپ کس نے کیا ہے۔ فائق نے پسٹل کی نوک اس کے ماتھے پر رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ خوف سے پاکیزہ کی آنکھیں پھیلی۔ پاکیزہ ہمت کرو، خود کے لیے، پارس کے لیے، اپنی محبت کے لیے تمہیں مضبوط رہنا ہے۔ اگر تم ذرا سا بھی کمزور پڑی تو یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ یہاں کچھ کھانے کو ہے، ایکچولی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پاکیزہ نے آس پاس نظریں گھما کر اس خوبصورت سے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فائق جو اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھنے کا خواہش مند تھا، اس کے یوں سکون سے کہنے پر صدمے سے پاکیزہ کی جانب دیکھا، جو مزے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میڈم، آپ کڈنیپ ہوئی ہیں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں آئی۔ فائق کے پاس کھڑا دوسرا شخص دانت پیستے ہوئے بولا۔ تو کڈنیپ ہوئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں بھوک سے مر جاؤں، اور یہاں کوئی لیڈی لباس نہیں ہے کیا؟ مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ پاکیزہ نے اپنے کپڑے گیلے محسوس کر کے کہا۔ ان دونوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک شرط پر، تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی، کیونکہ باقی کی زندگی اب تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ فائق نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نہیں بھاگوں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے میرا ہیرو مجھے یہاں سے اڑا لے جائے گا۔ پاکیزہ نے یقین سے کہا۔ اتنا یقین ہے؟ فائق نے اس کے گرد سے رسی کھولتے ہوئے پوچھا۔ خود سے زیادہ۔ 2 پل کے لیے اپنی ذات پر شک کر سکتی ہوں، لیکن اس پر نہیں۔ وہ مجھے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے چرا لے جائے گا۔ پاکیزہ نے پارس کو سوچتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر کہا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ تم اپنی مرضی سے اپنی ذات مجھے سونپ دو گی، پارس سے طلاق لو گی، اور آئندہ کی زندگی تم میری سنگت میں گزارو گی۔ اسے مکمل طور پر رسیوں سے آزاد کرنے کے بعد وہ پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، صرف 1 گھنٹہ، صرف اور صرف 1 گھنٹہ، اور وہ یہاں موجود ہوگا۔ پاکیزہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا 1 گھنٹے کا وقت ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تم اس کے ختم ہونے تک پارس سے طلاق لینے کا اپنا مائنڈ تیار کر لینا، کیونکہ وہ تو یہاں تک پہنچے گا نہیں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میں اسے یہاں سے زندہ جانے نہیں دوں گا۔ فائق کے اتنی شفافیت سے کہے گئے الفاظ پر پاکیزہ کا دل سسک کر رہ گیا۔ تم اسے ہاتھ بھی لگانا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، پاکیزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر چیختے ہوئے کہا۔ پاس کھڑے دوسرے آدمی نے پاکیزہ کے سر پر پسٹل کی نوک رکھ دی۔ ہٹاؤ اس کو، فائق نے پاس کھڑے آدمی کو حکم دیا۔ وہ جلدی سے گن ہٹا گیا۔ مزہ آئے گا، 1 گھنٹہ ہے، وہ سامنے کبڈ ہے، اس میں کپڑے ہیں تمہارے لیے، کیونکہ میرا شروع سے ارادہ تمہیں اپنے پاس رکھنے کا تھا۔ تمہاری خوبصورتی پر پہلے دن دل ہار بیٹھا تھا، اسی لیے شاپنگ بھی کی تمہارے لیے، جاؤ بدل لو۔ اس نے پاکیزہ کے وجود پر گیلے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم جہنم میں جاؤ گھٹیا انسان، پاکیزہ سلگتے لہجے میں کہہ کر کبڈ سے کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ایک منٹ سر، یہ لوکیشن تو چل رہی ہے۔ پارس جو زمین پر بیٹھا سسک رہا تھا، اچانک سے سیل سے آواز گونجنے پر اس کی دھڑکنیں تھمی، اور اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسد کی جانب دیکھا، جو اس کے ہاتھ سے سیل پکڑ کر اپنے کان کو لگا چکا تھا۔ جلدی بتاؤ کیا لوکیشن آ رہی؟ ایسا کرو تم ٹیکسٹ کر دو۔ پارس اٹھو، ہمیں نکلنا ہے۔
اسد نے پارس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا، انسپیکٹر، اگر یہ خبر میڈیا میں گئی تو میں اس قدر تباہی مچاؤں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں تک سسک جائیں گی۔ اس لیے خیال رہے، کیونکہ جو وہاں ہے وہ میری عزت ہے، اور اگر اس پہ ذرا سا بھی حرف آیا تو… پارس نے انسپیکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا، جس سے انسپیکٹر صاحب کا پورا وجود کپ کپ آیا۔ آپ فکر مت کریں، یہ خبر باہر نہیں جائے گی، اور ہماری ٹیم بھی آپ کے ساتھ جائے گی، انہوں نے پریشانی سے کہا، اور وہ لوگ گاڑیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ باہر کا پہرا سخت کر دو، وہ اندر نہ آ پائے، اور باقی سب کو بھی چکنا کر دو، فائق نے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کو نہیں لگتا آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور شعلہ زیادہ بڑکا تو آپ جل کے راکھ بھی ہو سکتے، اس نے پریشانی سے کہا۔ میں خود بے بس ہوں، دیکھا نہیں کتنی خوبصورت ہے وہ، بس 1 گھنٹہ گزر جائے میں اسے لے کر بہت دور لے جاؤں گا، فائق نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اب سلیمانی یزدانی بھی ساتھ نہیں ہے، ایک لڑکی کے چکر میں اب موت کو گلے لگا رہے، اس نے تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، تم باہر جا کے پہرا سہت کر دو اور کھانا اندر بھیج دینا، فائق نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے عنایہ، ایسے کیسے کر سکتے ہیں تمہارے پاپا؟ زویار کی فون سے شعلہ برساتی آواز گونجی۔ مجھے نہیں پتا، شاید پارس نے ان سے کوئی پروجیکٹ چھینا تھا تو اسی کا بدلہ لیا ہے، پلیز زویار، پاکیزہ کو بچا لو، عنایہ نے تکلیف سے لرزتی آواز میں کہا۔ اگر اس بدلے کی آگ میں میری بہن کو کچھ ہوا نا تو میں تمہارے بابا کو جان سے مار دوں گا، زویار کی تکلیف سے بھری آواز گونجی۔ اس کے بعد وہ کال بند کر گیا۔ یا اللہ پلیز سب ٹھیک کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، عنایہ نے زمین پر بیٹھتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ سے التجا کی۔ کال اٹھاؤ پارس، زویار نے سیل کان سے لگائے ہوئے سیڑھیاں اترتے منہ میں بڑبڑایا۔ ہاں زویار بولو، پارس کی نم آواز گونجی۔ پارس کی درد بھری آواز سن کر زویار کے دل کو ضرب لگی۔ پارس، پاکیزہ کو سلیمانی یزدانی نے کڈنیپ کروایا تھا، شاید تم نے کوئی پروجیکٹ چھینا تھا اس سے، زویار نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں اسے جان سے مار دوں گا، اس کی زندگی موت سے بدتر بنا دوں گا، اگر پاکیزہ کے وجود پر ہلکی سی ہروچ بھی آئی تو، پارس نے سپیڈ تیز کرتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا، اور کال بند کر گیا، جبکہ زویار واپس سے اسد کا نمبر ڈائل کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تم پچھتاؤ گے سلیمانی یزدانی، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اب تو 58 منٹ ہو گئے، لیکن تمہارے پارس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ چھی، لگتا ہے وہ نہیں آ پائے گا، فائق نے پاکیزہ کے گلے پر گن رکھتے ہوئے کہا۔ وہ آئے گا اور مجھے یہاں سے لے جائے گا، تم بس اپنی فکر کرو، پاکیزہ نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ دل کی دھڑکن ہر منٹ کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ او بیبی، اب تو یہ آخری منٹ جا رہا ہے، تمہارا یقین چکنا چور ہوگا اور میری جیت ہوگی، اور اپنے کہے کے مطابق تم پارس سے طلاق مانگو گی، فائق نے اپنے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ تمہاری بھول ہے یہ، پاکیزہ نے نفرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آخری 5 سیکنڈ جا رہے، اس نے پاکیزہ کے سر کا دوپٹہ سرکاتے ہوئے کہا، جس پر پاکیزہ کے دل میں چبھن سی اٹھی۔ وہ تڑپ کر اس سے 2 قدم دور ہوئی اور دوپٹہ اور مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ گئی۔ ٹائم اوور، فائق نے حباست سے پاکیزہ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ دور رہو ورنہ تمہیں پارس جان سے مار دے گا، ابھی پاکیزہ کہہ ہی رہی تھی، اسے باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا وہ آ جائے گا، وہ میرا پارس ہے، میرے لیے بنایا گیا، ایسے کیسے ہو سکتا میں تکلیف میں ہوں وہ نہ آئے؟ پاکیزہ نے فتح یاب نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو آ تو گیا ہے، مگر زندہ واپس نہیں جائے گا، کیونکہ مجھے اب صرف تم چاہیے ہو، اس نے پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ تم لوگ ان کو سنبھالو، میں گھر کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہو کر کمرے چیک کرتا ہوں،
پارس نے گھر کے سامنے کافی باڈی گارڈز دے کر آہستگی سے کہا اور اپنے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا۔ تم پریشان نہ ہونا میری جان، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ پارس زیر لب بڑبڑایا۔ وہ آ تو گیا مگر زندہ نہیں جائے گا، کیونکہ تم مجھے صرف اب تم چاہیے ہو۔ وہ جو باقی کمرے چھان کر اس کمرے میں داخل ہونے لگا تھا، اندر سے آتی آواز سن کر اس کا دماغ گھوم گیا، اور اس سے پہلے وہ دروازہ توڑتا فائق نے دروازہ کھول دیا۔ پارس نے بغیر اسے سمجھنے کا موقع دی اس کی ناک پر زور سے مکہ مارا، جہاں سے خون نکلنے لگا اور وہ زمیں بوس ہو گیا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی اسے کڈنیپ کرنے کی؟ ہاں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پارس نے گھٹنے کی مدد سے زمین پر جھک کر اس کے منہ پر مکے برساتے ہوئے کہا، پارس تم آ گئے، میں جانتی تھی تم آؤ گے۔ پاکیزہ جو اچانک سے پارس کو دیکھ کر پتھرا گئی تھی، ایک دم سے ہوش آنے پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتی آواز میں بولی، ہاں میری جان، آ گیا ہوں میں۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ پارس نے اٹھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ بولا پاکیزہ، کوئی چوٹ تو نہیں آئی تمہیں؟ اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ پارس نے فائق کے پیٹ پر پاؤں مارتے ہوئے پریشانی سے پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ پاکیزہ جواب دینے کی بجائے اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ پارس میں ٹھیک۔ تمہیں اس کے کپڑے بدلے ہوئے دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا کس قدر حسین لمحے گزارے اس نے میرے ساتھ؟ فائق نے پاکیزہ کی بات کاٹتے ہوئے اپنے ہونٹ سے خون صاف کرتے معنی خیز لہجے میں کہا، جبکہ پاکیزہ نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا جو لہو ٹپکاتی آنکھوں سے فائق کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پارس کی شرٹ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ کیا بکواس کی ہے؟ پارس نے اس کے سینے پر جوتے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تکلیف سے فائق کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ کیوں تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ جس لباس میں یہاں آئی تھی اب وہ اس میں موجود نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی تو دیکھو اس کے وجود پر ایک خروچ بھی نہیں ہے، ورنہ جنہیں کڈنیپ کیا جائے ان کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہوتا۔ فائق نے حباست سے ہنستے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کو لگا کسی نے زندگی واپس لوٹا کر اچانک سے چھین لی ہو۔ پارس نے ایک نظر پاکیزہ کو سر تا پاؤں دیکھا، جو اب بلیک کلر میں نہیں بلکہ سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ پارس کی آنکھوں میں بے یقینی اور پھر ویرانی دیکھ کر اس کا دل پھٹنے لگا۔ یا اللہ، کیا یہ اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے کیا تھا؟ میں نے بھی تو کردار کشی کی تھی، کیا یہ مکافات عمل ہے؟ پاکیزہ نے پارس کی شرٹ پر مزید گرفت سرد کر کے اپنے رب سے دل میں کہا، میں تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا اگر ایک بھی اور گھٹیا الفاظ استعمال کیا۔ یقین کرو تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہاری روح بھی کام جائے گی۔ پارس نے اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر اس کے سینے پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے کہا، تم خدا کا خوف کرو، کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کیا اس رب سے ڈر نہیں لگ رہا؟ تم جانتے تم نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور رہی کپڑوں کے بدلنے کی بات تو پارس میں بھیگی ہوئی تھی، میرے کپڑے میرے وجود سے چپکے ہوئے تھے، میں صرف اس کے سامنے انکمفرٹیبل تھی، اسی لیے چپ ہو جاؤ۔ پاکیزہ کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے پارس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، پارس جو غلطی میں نے کی تھی پلیز تم مت کرنا، پلیز پارس مجھ پر یقین کرو، اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، آئی پرومس۔ پاکیزہ نے واپس سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے میری جان، تمہارے وجود کی مہک بتا رہی تم پاک ہو، اور ویسے بھی اگر یقین نہ ہوتا تو اب تک میں سامنے پڑے اس شخص کو جان سے مار چکا ہوتا، یوں زندہ نہ ہوتا ہی۔ پارس نے پاکیزہ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے یقین سے کہا، جس سے پاکیزہ کے دل میں اطمینان اترنے لگا۔ تمہیں تو میں جان سے مار دوں گا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی واہیات بات کرنے کی؟ پاکیزہ کو سائڈ پر کر کے فائق کا کالر سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور 2 پنچ زور سے اس کے منہ پر مارے۔ نہیں پارس، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہیں کرنے نہیں دوں گی۔ اس گھٹیا شخص کے خون سے میں تمہیں تمہارے ہاتھ ناپاک نہیں کرنے دوں گی۔ پاکیزہ نے پارس کا بازو پکڑ کر اسے فائق سے دور کرتے ہوئے کہا، جو فائق کو ایک کے بعد ایک پنچ مار رہا تھا۔ اتنی دیر میں انسپیکٹر اسد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، جہاں فائق زمین پر خون میں لت پت بے حال لیٹا ہوا تھا۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟
اسد نے پریشانی سے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم ٹھیک ہے، تم بتاؤ باہر سب سنبھال لیا؟ ہاں سر، سب انڈر کنٹرول ہے، ان کے 10 آدمیوں کو گرفتار کر لیے جبکہ 3 کی ہلاکت ہو گئی ہے، انسپیکٹر نے ادب سے کہا۔ ان کو باتوں میں مصروف دیکھ کر فائق نے دروازے کے پاس پڑی اپنی پسٹل ہاتھ میں اٹھا کر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک فائر ہوا میں کیا، جس سے ان لوگوں کا دھیان اس کی جانب گیا۔ دیکھو یہ گن ادھر دو ورنہ تمہیں یہاں ہی گولی مار دوں گا میں، انسپیکٹر نے اپنی پسٹل کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم مجھ پر چلاؤ، میں بھی اس کا ٹریگر دبا دوں گا، فائق نے پسٹل کا رخ پاکیزہ کی جانب کرتے ہوئے سکون سے کہا، جس سے پاکیزہ کا پورا وجود کپ کپ آیا۔ مجھے کیا حاصل ہوا اس سب سے؟ سلیمان یزدانی نے کڈنیپنگ کروائی، پھر وہ مکر گیا۔ میں نے سوچا چلو پاکیزہ مل گئی، آہر ہے بھی خوبصورت تو اپنا بنا لوں گا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ مزید کہا تو۔ پارس نے غصے سے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، لیکن پاکیزہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا اور خود اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دیکھو اپنی بکواس بند کرو، خود کو پولیس کے حوالے کر دو، اسد نے غصے سے کہا۔ اوکے پاکیزہ، اگر تم میری نہیں تو پھر پارس کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہتے اس نے پاکیزہ کے دل کے مقام پر نشانہ رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ پارس، پارس، پاکیزہ نے خلق کے بل چیخی۔ ہے یو، آئی ول کل یو، اسد نے آگے بڑھ کے اس کا کالر پکڑا۔ انسپیکٹر نے بھی گولی چلا دی، جس سے فائق زمیں بوس ہو گیا۔ اسد نے جیسے ہی پلٹ کے پیچھے دیکھا، اسے لگا کسی نے اسے زندہ زمین میں دفنا دیا۔ پارس، پاکیزہ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ احمد تم ابھی ڈیوٹی میں ہو، جلدی سے ایمرجنسی آپریشن وارڈ تیار کرو، پارس کو گولی لگی اور پاکیزہ بھی فینٹ ہو گئی ہے۔ احمد کی کال ریسیو کرتے ہی اسد جلدی سے بولا، ساتھ ہی ایک نظر زویار کی طرف دیکھا جس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی۔ کیا مطلب ہے گولی لگی ہے؟ احمد کی بوکھلائی آواز گونجی۔ وہ سب آ کر بتاتا، ابھی جو کہا ہے وہ کرو، ہم بس 5 منٹ میں وہاں ہوں گے، اسد نے سرد مہری سے کہہ کر کال بند کر دی اور ساتھ ایک نظر پارس پر ڈالی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی سانسیں دے کر بھی تمہیں بچا لوں گا، تمہیں زندہ رہنا ہوگا ورنہ سلیمان یزدانی کی زندگی کا ہر دن جہنم بنا دوں گا، اسد نے پارس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا۔ اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ ہسپتال کے سامنے موجود تھے، جہاں احمد کچھ نرسوں کے ہمراہ اسٹریچر لیے موجود تھا۔ میں ابھی یہ ہاتھ الگ کرا، لیکن آئی پرومس بہت جلد یہ پھر دونوں ساتھ ہوں گے، اسد نے پارس کے ہاتھ سے پاکیزہ کا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا، جو بے ہوشی کی حالت میں بھی ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھے۔ زویار نے جلدی سے سیٹ سے اتر کر پاکیزہ کو اپنی باہوں میں بھرا، جبکہ احمد نے اسد کا ساتھ دیتے ہوئے پارس کو اسٹریچر پر لٹایا۔ او مائی گاڈ، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے، گولی غلط جگہ لگ گئی ہے، جلدی کرو اسے ایمرجنسی روم میں لے چلو، اس کا آپریشن میں خود کروں گا، احمد نے سرخ ہوتی آنکھوں سے کہا۔ وہ جلدی سے لے کر اسے ایمرجنسی روم میں داخل ہو گیا، جہاں آپریشن کی تیاری مکمل تھی۔ بہت خون بہہ چکا ہے سسٹر، جلدی سے خون کا انتظام کرو، احمد نے پریشانی سے کہا۔ میرا اور پارس کا بلڈ گروپ ایک جیسا ہے، میرا خون لے لو، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسد نے جلدی سے کہا۔ اوکے سسٹر، بلڈ دونوں کا چیک کرنے کے بعد جلدی سے لیں۔ احمد سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ زویار نے درد بھری آواز میں کہا۔ وہ ابھی پاکیزہ کو ساتھ والے روم میں لٹا کر آ رہا تھا جب ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہاں بس اللہ سے دعا کرو، وہ جلدی سے کہتا دروازہ بند کر کے پارس کی جانب بڑھ گیا، جہاں اب اس کا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ زویار سب ٹھیک ہے؟ پاکیزہ اور پارس دونوں ٹھیک ہیں؟ عنایہ نے زویار کی کال ریسیو کرتے ہی بے صبری سے پوچھا۔ نہیں عنایہ، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پارس کو گولی لگی اور پاکیزہ بے ہوش ہے، اور اس کے منہ سے بار بار بس پارس کا نام نکل رہا ہے، اور جانتی ہوں میں اس وقت خود کو کتنا لاچار اور بے بس محسوس کر رہا ہوں، اور یہ سب کس کی وجہ سے؟ تمہارے بابا کی وجہ سے۔ کیا ملا انہیں؟ پیسے مل گئے؟ ان سے پوچھو، دوسروں کی زندگی تباہ کر کے سکون ملا انہیں؟ زویار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگنے لگی۔ زویار سوری، عنایہ نے شدت سے روتے ہوئے کہا، لیکن وہ بغیر مزید کچھ کہے کال بند کر گیا۔ پاپا یہ کیا کر دیا آپ نے، کیوں کیا؟ عنایہ نے اپنے پاپا کے قریب جا کر سسکتے ہوئے کہا۔
مجھے معاف کر دو بیٹی، انہوں نے کپ کپاتا ہوا اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ہسپتال جانا چاہیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے عنایہ کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ عنایہ نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ دونوں ہسپتال کی جانب بڑھ گئے۔ زویار جو اپنا سر ہاتھوں میں تھامے انتہائی تکلیف سے گزر رہا تھا، اچانک سے کافی زیادہ شور سن کر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا تو سامنے سے اپنے اور پارس کے گھر والوں کو تکلیف میں بے حال اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ کیسے، میں پوچھتا ہوں کیسے گولی لگی میرے بیٹے کو؟ زیاد صاحب کی غصے سے آواز لڑکھڑائی، جبکہ حسن صاحب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، جبکہ تکلیف اور غصے سے ان کی اپنی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ یہاں بیٹھیں پلیز، میں سب بتاتا ہوں۔ زویار نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا، پھر سب کے چہروں کی جانب دیکھا جہاں آنسو لڑیوں کی شکل میں چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اس کا دل تکلیف سے پھٹنے لگا۔ بولو کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا ٹھیک ہے؟ کچھ بولو زویار۔ اور پاکیزہ، کچھ بولو گے؟ سدرا بیگم نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ پارس کا آپریشن چل رہا ہے۔ زویار نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا جو کمرے کے باہر جل رہی تھی، اور پاکیزہ پارس کی یوں گولی لگنے پر فینٹ ہو گئی تھی جو اس روم میں ہے۔ زویار نے پاکیزہ کے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سدرا اور ملیحہ بیگم دل تھام کر رہ گئی۔ معروف، ماوش اور پریہ پتھرائی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ میں کہتا ہوں کس نے کیا یہ سب؟ کس نے؟ حسن صاحب نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر زویار آہستہ آہستہ انہیں ساری بات بتانے لگا۔ غصے، تکلیف اور بے بسی سے سب کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں جان سے مار دوں گا اس گھٹیا انسان کو، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے خاندان کو اس نظر سے دیکھنے کی؟ زیاد صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی سرد مہری سے کہا۔ تبھی ان کی نظر سامنے سے سلیمان یزدانی اور عنایہ پر پڑی۔ وہ انتہائی غصے سے ان کی جانب بڑھے اور ایک پنچ سلیمان کے منہ پر دے مارا۔ پلیز یہاں شور مت کریں، اندر پیشنٹ ہے، ایک ڈاکٹر نے باہر نکل کر کہا۔ حسن نے سلگتی نظروں سے سلیمان کو دیکھا اور ضیاء کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دور لے جانے لگا۔ بھائی ہمارے بچے تکلیف میں ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے ہمیں، یہ سب ہم بعد میں دیکھ لیں گے، حسن صاحب نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ضیاء کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ صرف تکلیف سے حسن کی جانب دیکھ کر رہ گئے۔ اگر میرے بیٹے اور بہو کو کچھ ہوا تو میں بزنس کی دنیا میں کیا تمہاری ذاتی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر حسن کے ہمراہ سائڈ پر ہو گئے۔ اگر میرے بچوں کو کچھ ہوا تو یقین کریں میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو گولی مار دوں گی، سدرا بیگم نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے ایک ایک لفظ کر کے کہا، جبکہ آنسو لڑیوں کی شکل میں گالوں پر بہنے لگے۔ معروف اور ماہوش نے اپنی مما کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مما بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، معروف نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ مما آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولیں پلیز، پریہ نے اپنی ماں کا ماتھا چومتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا۔ میں بس یہ سوچ رہی کہ لوگ اتنے بھی شفاق اور پتھر دل ہوتے ہیں کہ آپ سے آپ کی خوشیاں چھین لیں، ملیحہ بیگم نے سلیمان یزدانی کی جانب دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، جہاں عنایہ ان کے لبوں سے خون صاف کر رہی تھی۔ مما یہ اللہ کی آزمائش ہے، بس ہم انسان بھی بس ہیں، وہ بس آزماتا ہے، اور آزمائش کے کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، پلیز اللہ سے دعا کریں، پریہ نے اپنی مما کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ زویار جو اپنی مما کے قریب ہی کھڑا تھا، اس نے تلخی سے سلیمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنے قدم ان کی جانب غصے سے بڑھائے، اس سے پہلے وہ ان کا گریبان پکڑ لیتا۔ عنایہ جلدی سے سلیمان یزدانی کے سامنے آ کر اس کے ہاتھ تھام گئی۔ پلیز ایسا کچھ مت کرنا جو تمہاری تربیت کا حصہ نہیں ہے، عنایہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے التجائیہ کہا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے، تم اس جیسے کمظرف انسان کی بیٹی ہو، زویا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے سلیمان یزدانی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر گئے۔ زویار، عنایہ نے تکلیف سے تنبیہ کی، جبکہ آنکھیں روانی سے بہنے لگی۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے مسٹر یزدانی صاحب، میں کل آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے آنے والی تھی، اور آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟
ملیحہ بیگم نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہونے لگے اور شرمندگی سے نظریں جھک گئی۔ نہیں ماما، میں اس قسم کے سفاک انسان کی بیٹی کے ساتھ شادی کبھی نہیں کروں گا، پاس کھڑے زویان نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ سامنے کھڑی عنایہ کا دل ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگا۔ اور آخری بات، اگر اندر پڑے اس وجود کی سانسیں تھمی، میں زندگی کا ہر دن آپ لوگوں کے لیے موت سے بھی بدتر بنا دوں گا، اس لیے اس کی زندگی کی دعا کریں۔ اس نے آپریشن تھیٹر کی جانب اشارہ کر کے ایک ایک لفظ پر زور دیا اور دوسری جانب بڑھ گیا۔ پارس، پارس، پاکیزہ نے ہوش میں آتے ہی چیخی۔ 1 منٹ آپ لیٹ جائیں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اسے لٹانا چاہا۔ دور رہو پارس، پارس۔ پاکیزہ نے حلق کے بل چیخا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر اتار دی اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ میڈم، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر منمنایا۔ میں نے کہا پارس کدھر ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ پاکیزہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو باہر کی جانب بھاگی۔ ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ پارس، وہ جو سب باہر بیٹھے ان دونوں کی خیریت کے لیے دعا گو تھے، اچانک سے پاکیزہ کے چیخنے کی آواز سن کر اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو سر تا پاؤں انہیں ٹوٹی بکھری ہوئی لگی۔ ملیحہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ باقی سب بھی جلدی سے اس کے قریب آ گئے۔ مما، پارس، پاکیزہ کی ٹوٹی پھوٹی آواز گونجی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، حسن صاحب نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، جبکہ آس پاس سب کی آنکھیں اشک بار ہونے لگی۔ مجھے وہ چاہیے مما، میرے سامنے اسے گولی لگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ گولی مجھے لگنی تھی، لیکن وہ آگے آ گیا۔ اس نے کیوں کیا؟ مما، مجھے وہ چاہیے، اللہ کو بولو پلیز اسے نہ چھینے مجھ سے، ورنہ پھر مجھے بھی لے جائے اپنے پاس۔ پاکیزہ نے ملیحہ کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا، جس پر سب کی آنکھیں شدت سے بھیگنے لگی، جبکہ عنایہ نے زخمی نظروں سے اپنے والد کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں میں بھی آنسو موجود تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو بیٹا، ضیاء صاحب نے نم آنکھوں سے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ کیسا ہے میرا بیٹا اب؟ اسی پل احمد کے باہر آنے پر سدرا بیگم نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بے صبری سے پوچھا، جبکہ باقی سب بھی امید سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ احمد، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ پارس ٹھیک ہے نا، بولو۔ پاکیزہ نے اپنی مما سے دور ہو کر تکلیف سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ شکر ہے گولی دل سے تھوڑا سا فاصلے پر لگی، وہ نکال دی ہے، اور بے شک آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ بس اگلے 24 گھنٹے مشکل ہیں، بس آپ پارس کے ہوش میں آنے کی دعا کریں۔ احمد نے ہاتھوں سے گلوز اتارتے ہوئے امید سے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ ضیاء صاحب نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ احمد نے ایک نظر معروف کو دیکھا، جو نم آنکھوں سے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بولا۔ معروف کی نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی دھڑکن بڑھی اور پلکیں جھکا گئی۔ مجھے پارس کو دیکھنا ہے۔ پاکیزہ کی درد بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس سے احمد ضیاء صاحب سے الگ ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں، ابھی نہیں، پلیز مجھے دیکھنے دو، میں کچھ نہیں کروں گی، بس ایک نظر دیکھوں گی پلیز، پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اوکے، لیکن دور سے، ابھی اس کی حالت بہت نازک ہے، احمد نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اور آپ لوگ بھی گھر جائیں، میں یہاں ہی ہوں، اس نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو انتہائی ٹوٹے پھوٹے لگ رہے تھے۔ نہیں، ہم یہاں ہی رہیں گے، سب نے یک زباں میں کہا۔ وہ پریشانی سے سب کی جانب دیکھتا پارس کی رپورٹس دیکھنے آگے بڑھ گیا۔ پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے، لیکن پارس کے وجود کو مشینوں کے درمیان دیکھ کر اس کا دل اذیت سے پھٹنے لگا اور آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بالکل اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ پارس، تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا، اپنے لیے، فیملی کے لیے اور میرے لیے، اب اور نہیں۔ پاکیزہ نے نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے راستے دل میں اتارتے ہوئے کہا۔
مجھے واپس سے ان خوبصورت سمندر سے گہری آنکھوں میں ڈوبنا ہے، ان میں اپنے لیے پاگل پن دیکھنا ہے۔ پاکیزہ نے برستی آنکھوں سے نیچے جھک کر اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے کہا، پارس مجھے یہ تمہارے ڈمپل محسوس کرنے ہیں، جانتے ہو یہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ میں ساری زندگی بس انہیں ہی دیکھتی گزار دوں۔ اس نے بھیگے لہجے میں کہہ کر باری باری اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ پلیز پارس مجھے تم چاہیے ہو سر تک پاؤں، پلیز آنکھیں کھولو اور دیکھو میری طرف، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم اتنے پاس ہو لیکن مجھے دیکھ ہی نہیں رہے ہو۔ پاکیزہ نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، یا اللہ تو رحم کرنے والوں میں سے ہے، اور تو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی کسی میں سکت ہو، اور جو یہ سامنے وجود پڑا ہے اسے کھونے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ میں بہت کمزور اور بے بس ہوں اس کے معاملے میں، مجھ پر رحم کر اور اسے مجھے لٹا دے، مجھ پر رحم کر میرے مولا، مجھ پر رحم کر۔ پاکیزہ نے دل ہی دل میں اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میڈم اب آپ کو باہر جانا ہوگا، مجھے ایک بار انہیں دیکھنا ہے۔ ایک نرس نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میں نہیں جاؤں گی، پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ پلیز پاکیزہ ایسے نہ کرو، اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے اپنا کام کرنے دو۔ احمد نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لاتے ہوئے بے بسی سے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ہاں بالکل، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اپنے قدم واپس سے اندر کی جانب بڑھا گیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، عنایہ نے پاکیزہ کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ عنایہ کو لگا کسی نے اس کا دل بے دردی سے مسل دیا ہو۔ پاکیزہ آگے بڑھی، اسے اپنے سینے سے لگا کر شدت سے رو دی۔ عنایہ کو پہلے تو شوق لگا مگر پھر وہ جلدی سے اس کے گرد اپنی گرفت سرد کر گئی۔ کیا تم مجھ سے کافی ناراض ہو؟ عنایہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، یہ تو میرے رب کی آزمائش ہے، اس نے مجھے اس میں ڈالا ہے وہی مجھے اس میں سے نکالے گا بھی، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ مطلب جو میرے پاپا نے کیا وہ سب؟ عنایہ ان کے کیے کی سزا تمہیں کیوں دوں؟ تم میری دوست ہو اور مجھے جان سے بھی عزیز ہو، بس پلیز اس رب سے میرے حق میں درخواست کر دو نا کہ وہ مجھ پر رحم کر کے اسے لٹا دے۔ پاکیزہ نے اذیت سے عنایہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ پارس ٹھیک ہو جائے گا، احمد نے بولا ہے آپریشن کامیاب کیا ہے، انشاءاللہ پارس کو 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے ہوش آ جائے گا۔ عنایہ نے اسے سینے سے لگائے ہوئے واش روم کی جانب لے جاتے ہوئے کہا۔ آمین۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پاکیزہ نے الجھن سے پوچھا۔ وضو کر کے اس رب سے التجا کرنے، عنایہ نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ تو کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تم سے تم تک کی؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ پھر میں جلدی لاسٹ ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کر سکوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔